ایک عبرتناک واقعہ مکہ مکرمہ میں ایک عالم دین کا انتقال ہوا۔ انہی مسلمانوں کے ایک عام قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی وفات کے کچھ سال بعد ایک اور شخص کا انتقال ہوا۔ چونکہ عرب کا دستور ہے کہ جب کوئی قبر پرانی ہو جاتی ہے تو پرانے مردے کی جگہ نیا مردہ دفن کر دیتے ہیں، اور اسی طرح کئی مردے ایک ہی قبر میں دفن ہوتے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس شخص کو دفن کرنے کے لیے اس عالم دین کی قبر کھولی گئی تاکہ اس شخص کو بھی اسی قبر میں دفن کر دیا جائے۔ لیکن قبر کھولتے ہی ایک عجیب و غریب منظر نظروں کے سامنے تھا۔ قبر میں اس عالم دین کی میت کے بجائے ایک نہایت حسین لڑکی کی میت تھی، اور وہ لڑکی کسی یورپین ملک کی معلوم ہوتی تھی۔ سب لوگ بہت حیران ہوئے، اور یہ بات تھوڑی ہی دیر میں سارے علاقے میں پھیل گئی کہ فلاں عالم دین کی قبر میں ان کی میت کی جگہ ایک حسین لڑکی کی لاش ہے۔ لوگ دور دور سے یہ منظر دیکھنے کے لیے آئے۔ اتفاق سے وہاں یورپ کے کسی ملک سے آنے والا ایک مسلمان سیاح بھی موجود تھا جو حج کے ارادے سے مکہ میں آیا ہوا تھا۔ اس نے جب اس لڑکی کی صورت دیکھی تو کہا کہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں، یہ فرانس کی رہنے والی ہے۔ اس کا سارا گھرانہ عیسائی ہے، لیکن یہ خفیہ مسلمان ہو گئی تھی، اور اس نے مجھ سے بھی اسلام کی کچھ کتابیں پھر کچھ دن بعد یہ بیمار ہو کر فوت ہوئی۔ گھر والوں نے اسے عیسائی کے قبرستان میں دفن کر دیا تھا، اور اب حیرت ہے اس کی میت یہاں مکہ پہنچی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس لڑکی کی میت یہاں منتقل ہونے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نیک اور مسلمان تھی، لیکن پھر عالم دین کی میت کہاں گئی؟ کسی نے کہا ہو سکتا ہے ان کی میت اس لڑکی کی قبر میں چلی گئی ہو۔ اس سیاح نے کہا میں حج سے فارغ ہو کر چند دن میں واپس جا رہا ہوں، میں اس لڑکی کے ورثہ سے مل کر اس کی قبر کشائی کر کے دیکھوں گا کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ ان لوگوں نے عالم دین کے ورثہ میں سے ایک شخص اس سیاح کے ساتھ بھیج دیا۔ سیاح نے اپنے ملک کو واپس جا کر لڑکی کے والدین سے سارا قصہ بیان کیا۔ وہ بہت حیران ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے لڑکی کی قبر کشائی کی تو حیران کن طور پر لڑکی کے تابوت میں اس عالم دین کی میت تھی جو مکہ میں دفن ہوا تھا۔ وہ لوگ بہت حیران اور پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ مکہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ اس عالم دین کی میت عیسائی کے قبرستان میں اس لڑکی کی قبر میں ہے تو سب کو بہت حیرانگی ہوئی کہ لڑکی کا یہاں منتقل ہونا تو اس کے مسلمان ہونے کی اور نیک ہونے کی وجہ سے تھا، لیکن عالم دین سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے انہیں عیسائی کے قبرستان میں منتقل کر دیا گیا۔ چنانچہ اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ تیرے شوہر میں ایسی کون سی بات تھی جو اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا؟ اس کے بیوی نے کہا میرا شوہر بہت نیک اور نمازی انسان تھا، تہجد گزار اور قرآن پاک کا پڑھنے والا تھا۔ لوگوں نے کہا سوچ کر بتاؤ، آخر کوئی تو ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے یہ اتنا سب کچھ ہو گیا۔ بیوی نے غور کر کے کہا کہ اس کی ایک بات پر میں ہمیشہ کھٹکتی تھی کہ جب بھی اس پر غسل جنابت واجب ہوتا تھا وہ نہاتے سے پہلے کہتا کہ عیسائی کے مذہب میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ ان پر یہ غسل واجب نہیں ہے، ہمیں سردی میں بھی نہانا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ نے اسے ان کے درمیان ہی پہنچا دیا ہے جن کے طریقوں کو وہ پسند کرتا تھا اور اسلامی حکام سے اسے ٹھیک نہیں لگتے تھے۔ حوالہ جات کتاب ہو سکتا ہے میرے کچھ دوست اس واقعے کی صحت سے اور اس کے دیے گئے حوالہ جات سے اتفاق نہ کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے کون انکار کرے گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ محشر میں ہوگا۔ لہٰذا میرے عزیزو دوستو، ہمیں چاہیے کہ کچھ بھی بولتے وقت اپنی زبان اور الفاظ پر مکمل کنٹرول رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارا ایک غیر ذمہ داری سے بولا گیا لفظ ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا دے جس کے بارے میں ہمیں وہم و گمان بھی نہ ہو۔ ایک جھوٹے پیر کی قبر کی حالت۔ ایک صاحب مجاور تھے اور ان کے بہت سارے مرید تھے، اور وہ جو اس قسم کے ڈوکسلے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو حقائق سے آگاہ نہیں کرتے بلکہ گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ان صاحب نے اپنے مریدین کو یوں گمراہ کر رکھا تھا کہ میں کبھی نہیں مروں گا، ہاں تھوڑی دیر کے لیے مجھے موت آئے گی،
ظاہر موت، لیکن جب مجھے قبر میں آپ لوگ دفنا دو گے تو پھر میری وہاں زندگی شروع ہو جائے گی۔ اور اس پیر نے کہا جب میں مر جاؤں گا تو 40 دن کے بعد پھر واپس آؤں گا۔ تو ان کے مریدین نے کہا کہ حضرت آپ کے لیے وہ قبر شریف کیسے بننی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں ایسے ٹاکس لگاؤ اور یوں اس میں پینٹ لگاؤ، یوں زیب و زینت کرو اور اسی کے ساتھ اس میں اے سی بھی فٹ کرو۔ مریدین نے کہا ہاں ہم اسی طرح تیار کریں گے۔ چنانچہ وہ صاحب ابھی موجود ہی تھے، زندہ ہی تھے۔ اس وقت ان کے لیے قبر تیار کی گئی، سارے انتظامات کر دیے گئے اور عالی شان قبر تیار ہو گئی۔ ٹاکس اور پھول و بوٹے سب لگائے و بنائے گئے، باہر سے تار کھینچ کر اس میں اے سی دیکھیے اس کے مریدین کس قدر چکے تھے۔ اگرچہ شیخ کچا تھا، عام طور پر ایسا دیکھنے میں آیا کہ بچے پیروں کے مرید بڑے کچے ہوتے ہیں اور کچے پیروں کے مرید بڑے پکے ہوتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا راز ہے، لیکن عام طور پر آج کل دیکھا ایسے ہی گیا ہے۔ اس کے بعد بہرحال وہ وقت جو سب کو آنا ہے، اس کو بھی وہ وقت آ گیا، یعنی موت کا وقت۔ جب وہ مر گیا تو اس کے مریدین نے اس کو نہلایا، دھلایا اور لے جا کر دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد اے سی بھی چالو کر دیا تاکہ اندر حضرت کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگے۔ اس کے بعد انتظار شروع کر دیا کہ حضرت تشریف لائیں گے، لیکن وہ تشریف کب لاتے؟ بہت دن ہو گئے۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ بھائی پیر صاحب نے 40 دن میں واپس آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر 40 دن تو ہو چکے ہیں، ابھی تک نہیں آئے، کیا بات ہے؟ ذرا خبر تو لے لیں۔ مشورہ کیا گیا اور قبر کو کھولنے کی بات تجویز کی گئی۔ پیر صاحب کی وہ قبر ایسی بنائی گئی تھی کہ قبر کے اوپر ایک دروازہ بنایا گیا تھا تاکہ آسانی سے کھولا جا سکے، گویا کہ گھر ہی بنا دیا تھا۔ اب جب اس کو کھولا تو عجیب و غریب تماشا نظر آیا، عذاب کی کیفیت اور جو اے سی انہوں نے فٹ کی تھی، جو کچھ ٹیکس وغیرہ لگائے تھے، اس کا تو اس میں نام و نشان نہیں تھا۔ وہاں تو کچھ اور ہی کیفیت اور حالت تھی۔ بس جناب عبرت ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔